کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور ایمان رکھنے کے باوجود، پہچان رکھنے کے باوجود، تعارف آ جانے کے باوجود اس ماہ مقدس کی قدر نہیں کرتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کی راتوں کو قیمتی نہیں بناتا، دن کو اپنے لیے قیمتی نہیں بناتا، رسول مکرم فخر دو عالم محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرمان کے مطابق وہ انسان بد نصیب ہے، وہ انسان بدبخت ہے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیہ جملوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، آقا علیہ السلام نے آمین کہہ کر اللہ اکبر اس بات کی تصدیق فرما دی کہ میں محمد الرسول اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ انسان ذلیل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ جو اس ماہ مقدس بہمان مہینے کو اپنی زندگی میں پاتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی راتیں آتی ہیں، اس کے دن آتے ہیں، اور راتوں کو قیام نہیں کرتا، دن کو صیام نہیں کرتا، روزے کا اہتمام نہیں کرتا، رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا، جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ انسان واقعی ذلالت، تباہی اور بربادی کا مستحق ہے، ہدایت کا مستحق نہیں ہے وہ انسان۔ کون؟ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ۔ اور اللہ رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او سنیو وہابیو، اللہ رب العزت نے یہاں پر جمیع ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں تمہارا رب رحمان تم پر، اللہ اکبر، تمہارے نبی محمد ذیشان علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کرتا ہوں قرآن، دیتا ہوں تمہیں یہ پیغام، پڑھ کر سناؤ محمد ذیشان اپنی امت کو میرا یہ قرآن۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سمجھو تم مقام رمضان۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے رب رحمان نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رک جانا، صبر کر لینا، چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے معنی مفہوم نکالو روزہ بن کر۔ روزے کا فقط یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تلک آپ بھوک کو برداشت کریں، پیاس کو برداشت کریں، نہیں، اللہ کی قسم۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، رب رحمان کا تم سے پرہیز کروانے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تلک حلال چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دینا، ان سے بچ جانا، زبان کو اللہ اکبر کبیرہ کوئی پانی کی چیز پینے سے، کھانے کی چیز کھانے سے اپنے منہ کو روکے رکھنا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر رب رحمان کا ڈر آئے، خوف الہی آئے، خشیت الہی تمہارے دل میں بس جائے، تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رب رحمان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے شام تلک مجھے اور آپ کو بھوکا رکھے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے دلوں کی کیفیات کو بھانپنا چاہتے ہیں کہ کون ہے میرے بندے جو فقط میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اللہ اکبر کبیرہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اور یہ مت سوچنا فقط یہ رمضان کا روزہ یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ رک جاؤ، زبان کو اگر کھانے سے پینے سے روک رہے ہو، زبان کو کسی کی چغلی سے بھی روکو، کسی کی غیبت سے بھی روکو، اللہ اکبر، کسی کو گالم گلوچ نکالنے سے بھی روکو، اللہ اکبر۔ تقوی، ڈر جاؤ اللہ رب العزت سے، ڈر جاؤ، خوف الہی کو دل میں بسا۔ ایک انسان جونیئر اپنے سینئر، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بھی ملازم اپنے افسر اس سے ڈرتا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے اس کے سامنے لغویات بکتا ہے، گالم گلوچ اس کو دیتا ہے؟
اس کو غلط انداز اور غلط لہجے میں پکارتا ہے، نہیں، اس افسر سے، اس چودھری صاحب سے، سرمایہ دار سے، تھانے دار سے ڈر رہا ہے، سر جی کہہ رہا ہے۔ یہ ایک انسان سے ڈر کر اس کی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہے، کبھی رب رحمان سے ڈر کر اللہ رب العزت کے خوف کو دل میں بسا کر اس کے احکامات پر بھی عمل کر لیا کرو۔ بات یہ کر رہا تھا، روزے کا مطلب رک جاؤ، صبر کرو، صرف بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرو، کھانے اور پینے سے مت رکو۔ رکنا کس سے ہے؟ اگر رمضان کے علاوہ میری زبان چلتی ہے، کسی کی چغلی کرتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، تو میری زبان روزے کی حالت میں کسی کی چغلی نہیں کرے گی، غیبت نہیں کرے گی۔ اگر میرے کان موسیقی کو سنتے ہیں، یہ کانوں کا روزہ ہے کہ میرے کان لغویات کو نہیں سنیں گے، گالم گلوچ کو نہیں سنیں گے، چغلی غیبت کو نہیں سنیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کان موسیقی کو، مجرے کو، اللہ اکبر ان چیزوں کو ہرگز نہیں سنیں گے، اور یہ کان اللہ اکبر کبیرہ یہ پرہیز کریں گے، رک جائیں گے رب رحمان کی نافرمانی سے، اس کی بغاوت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے روزہ۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، آپ کی آنکھ کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھنے چاہیے، آپ کی آنکھ اللہ اکبر اس کے اندر حیا پیدا ہونی چاہیے۔ دل میں صیام ہے، روزہ ہے، تو اس کے اثرات پورے کے پورے انسانی جسم کے اعضاء کے اوپر، ڈھانچے کے اوپر نمایاں نظر آنے چاہیے۔ تاجر بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، روزہ، صیام، رک جاؤ، لیکن عید آئے اپنی چھریوں کو زیادہ تیز کرو۔ غریب غربا بیچارے زندگی میں پورے سال میں جن کو نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے، رمضان میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، فطرانہ لوگ دیتے ہیں، وہ بھی پرچیزنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے بندوں کے حال پہ رحم کیا کرو۔ یہ رمضان سبق دیتا، یہ نہیں کہ سیزن ہے خوب اچھی طرح کھال کو اکھیڑو۔ روزہ یہ ساری چیزوں کا درس دیتا ہے۔ سب سے زیادہ سبق کس چیز کا دیتا ہے؟ روزہ صبر کا درس دیتا ہے، تقوی کا درس دیتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، تیرے جسم کے تمام اعضاء کو شیطان کی فرما برداری سے نکال کر ایک خداوند قدوس رب رحمان کی اطاعت پر لگاتا ہے۔ اگر میرا روزہ، اگر میرا صیام مجھے چغلی سے نہیں روک رہا، غیبت سے نہیں روک رہا، کسی باقی معاملات سے نہیں روک رہا، سود خوری سے نہیں روک رہا، اللہ کی قسم تیری بھوک کی اللہ رب العزت کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، تیری پیاس کی اللہ رب العزت کو ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، وہ قربانی کے متعلق، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، رب رحمان کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ کھالیں پہنچتی ہیں، نہ کھالوں کا ایک ایک بال پہنچتا ہے۔ رب رحمان کیا دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا مہنگا بکرا، چھترا، دمبا، کٹا ذبح کیا؟ نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب رحمان تو تمہارے دلوں کے تقوی کو جانتا۔ یہی رمضان المبارک لعلکم تتقون، تمہیں صیام کا اہتمام کروانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ اور اگر رمضان میرے دل میں تقوی کو پیدا نہیں کر رہا، میرے دل کے اندر رب رحمان کے ڈر کو پیدا نہیں کر رہا، تو اپنی گریبان کو جھنجھوڑ کے دیکھ، رب رحمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، ان میں سے کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، رب رحمان نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا، اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ لوگ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھے، جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں اسلام ہمارا دین کتنا شفیق دین ہے۔ بیمار کے اوپر رمضان ہے، بیمار ہے،
इतनी बीमारी है, रोजा रखने के सबब बीमारी बढ़ सकती है, रोजा रखने की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, इसको डिले कर दो, रमज़ान में रोज़े को मौखर करो, बाद में मौसम ठंडा हो जाएगा, अल्लाह सेहत अता फरमा देगा, रोज़े को रखो, अल्लाह पूरा पूरा अजर अता फरमा देगा। लेकिन एक बात ज़हन में नोट कर लो, जिसने सेहत और तंदुरुस्ती होने के बावजूद, बीमारी नहीं है, मुसाफिर नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, सेहत और तंदुरुस्ती होने के बावजूद, सेहत है, मौजूद है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसके बावजूद भी रोजा नहीं रखा, मेरे और आपके महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सेहत और तंदुरुस्ती होने के बावजूद रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, कितना नुकसान होगा। आका इस्लाम फरमाते हैं, जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ दिया, फिर जिंदगी भर रोज़े रखता रहे, उस दिन के उस रोज़े के अजर को, सवाब को हरगिज़ नहीं पा सकता।